امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی، ورنہ کربلا کا واقعہ 9 محرم کو برپا ہو جاتا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام علی مقام نے مہلت لی نہیں تھی، یہ مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ امام علی مقام نے بظاہر ایک رات کی مہلت لی کہ آج رات آخری رات ہے، آج رات اپنے پروردگار کی ہم خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں، یعنی آخری رات ہے، کل جنگ کا دن ہے، اور ایک دن کی مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خداوندی کر لیں۔ یہ جو آج کی رات ہے، شب عاشور ہے، ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر بڑے الگ الگ دل ہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں۔ مثلاً کیا؟ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بھی ایک اور موقع دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب جب شام ہوئی ہے، یعنی کہ یہی کوئی وقت ہوگا، تو امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا، سب کو بلایا، خطاب فرمایا۔ کیا کہا خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا، آگاہ رہنا دشمن کل ضرور جنگ کرے گا، میں حسین ابن علی بخوشی اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ جو سامنے جو فوجی عدو ہیں نا، یہ سب میری دشمن ہے، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، ابھی رات کا اندھیرا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اصحاب نے کہا امام یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں، کہاں جائیں؟ کچھ روایات کے مطابق امام علی مقام نے پھر چراغ بجھا دیا، جب چراغ بجھا دیا تو اندھیرا ہو گیا، یعنی کہا کہ ممکن ہے ایک حیا، آنکھ کی حیا، شرمندگی کے مارے نہ جا رہے ہوں، فیس نہ کر پا رہے ہوں، تو اب چراغ بجھا دیے گئے، اب کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، اس اندھیرے میں چلے جاؤ، جس سے جانا ہے چلا جاؤ، چلے جاؤ۔ اور کچھ دیر بعد آج کی اس شب میں چراغ دوبارہ روشن ہوا۔ جب چراغ گل کیا گیا تھا تب خیمے کا منظر الگ تھا، جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا اب خیمے کا منظر الگ ہے۔ کیوں؟ جب چراغ بجھایا گیا تب امام علی مقام تھے، ساتھ میں آپ کے اصحاب ذی وقار تھے، اور امام علی مقام کہہ رہے تھے جسے جانا ہے چلے جاؤ، اچھا چلو میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ اندھیرے میں چلے جاؤ۔ اب جب چراغ دوبارہ جلایا ہے تو امام علی مقام تو بیٹھے ہیں، لیکن اصحاب آپ کے اب اس عالم میں نہیں بیٹھے، اب ایک الگ عالم میں بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا؟ اب جب چراغ جلایا ہے تو اصحاب ذی وقار نے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ اصحاب نے کہا امام آپ نے کہا تھا اگر آپ کہیں ہم ابھی کل کا دن کا بھی انتظار نہ کریں، ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طرف یہ واقعہ آج کی رات کا، ایک اور واقعہ کربلا کی مائیں ابھی اس وقت آج کی رات اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ یعنی یہ آج کی ہی رات ہے کہ جب امام علی مقام ایک طرف مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ایک اور طرف کیا ہو رہا ہے؟ امام علی مقام اپنی 4 سالہ دختر جناب سکینہ کو بہلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے بالکل عام حالات میں ایک باپ کو معلوم ہو کہ میں کل نہ رہوں شاید، اب ایک باپ کا آخری رات اپنی بچی سے کیا مکالمہ ہوگا؟ اب یہ باپ کون ہے؟ نواسہ رسول۔ یہ بیٹی کون ہے؟ آل رسول کی، امام علی مقام کی بیٹی جناب سکینہ۔ تو گویا امام علی مقام اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کی بھی سویا کرو بی بی، کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئیں، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قرین اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی۔ گویا کہہ رہے ہو اچھی نہیں ہے بات، اچھی نہیں ہے بات، نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ چونکہ امام علی مقام جانتے ہیں کہ جناب سکینہ جن کی عادت ہے امام علی مقام کے سینے پر، کل وہ سینہ نہیں ہوگا، سکینہ کے پاس سینہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟
صرف وحشت نہیں، صرف تنہائی نہیں، صرف شہادتوں کا غم نہیں، صرف پیاس کی شدت نہیں، خیموں کا جلنا ہوگا، تماچے ہوں گے۔ تو گویا امام علی مقام آج کی شب کہہ رہے ہوں، شاعر نے یہ لکھا ریحان آدمی صاحب نے کہ امام علی مقام کہہ رہے ہوں، دیکھو اے سکینہ، سوکھے ہوئے کوزے کبھی ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا کرو مشکیزے سے پانی کو بہا کر، عباس کے شانوں کو بھی چوما کرو بی بی۔ ماں باپ سدا زندہ کسی کے نہیں رہتے، ہم کو بھی جدا ہونا ہے ایک روز تو تم سے، یوں یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی۔ یہ ایک اور منظر ہے آج کی شب کا۔ آئیے ایک اور منظر کی طرف چلتے ہیں۔ جناب علی اصغر 6 مہینے کے جناب علی اصغر، ایک الگ معاملہ کہ جہاں امام علی مقام جناب علی اصغر کی مادر گرامی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مادر گرامی ایک سوچ میں مبتلا ہے کہ کل کا دن ہوگا اور سب جوان ہیں یا ان کی عمر زیادہ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ، جانے کیا عالم ہوگا۔ بہرحال تو یہ شب عاشور کے بہت سارے واقعات، آگے بڑھتے ہیں۔ صبح عاشور، عاشور کا دن شروع ہوا، اب روز عاشور آ گیا ہے، یعنی اب شہادتوں کا دن شروع ہو گیا، یعنی کل کا دن 10 محرم الحرام۔ اب کیا ہوا؟ سب سے پہلے امام کے اصحاب، وہی اصحاب جن کا آپ نے ابھی واقعہ سنا کہ کس طریقے سے امام علی مقام پہ جان یعنی میں کیا کہوں کہ جان قربان کرنے کے لیے کتنے بےتاب تھے، مرنے کو مرے جا رہے تھے۔ اصحاب نے شہادتیں پیش کی، اب امام علی مقام کے گھر والے قربان ہونے لگے۔ اب ایک ایک شہادت پر پوری پوری داستان بیان ہو سکتی ہے، ظاہر وقت نہیں ہے، اس لیے بس ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ علی اکبر، جناب علی اکبر کی شہادت کا مرحلہ آیا، یہ وہ مقام ہے کربلا معلیٰ میں، مقام علی اکبر کہا جاتا ہے اس مقام کو۔ امام علی مقام کے روضے سے تقریباً کوئی 5 منٹ کی مسافت پر یہ وہ مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر وہیں کہیں جناب علی اکبر نے دم توڑا۔ جناب علی اکبر جب رخصت ہو کے جانے لگے نا میدان میں، دیکھا امام علی مقام پیچھے آ رہے ہیں، پوچھا بابا پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تو خدا حافظ کہا ہے۔ کہا اے علی اکبر، اگر تمہارا بھی کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا نا تو پھر میں یہ بات پوچھتا۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے، اسی مقام پر، مقام علی اکبر پر گھوڑے سے گرے۔ امام حسین آئے۔ اب آپ سوچئے وہ منظر، کل جب حر کے بیٹے گھوڑے سے گرے تھے تو امام علی مقام وہاں پہنچ گئے تھے، اور کیوں پہنچ گئے تھے؟ کہا تھا کہ حر تم بوڑھے باپ ہو، یہ جوان بیٹا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، اس لیے حسین تمہاری امداد کو آیا ہے۔ آج جب حسین کے بیٹے علی اکبر گرے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اور جناب علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ پتہ نہیں امام علی مقام نے کس دل سے یہ بات سنی ہوگی۔ اولاد والے ذرا سوچیں کہ بیٹا یا بیٹی کوئی گزارش کرے یا کسی خواہش کا یا کسی کرب کا اظہار کرے اور باپ پوری نہ کر سکے، اور یہاں بیٹا کون ہے اور باپ کون ہے؟ کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام علی مقام نے کہا علی اکبر ایسا کرو، اپنی زبان ہماری زبان کے پاس دو۔ یہ کیا جناب علی اکبر نے، اور گھبرا کر کہا بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ جب امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کے سینے سے جگر سے تیر نکالنا چاہا، اور روایات میں آیا کہ امام علی مقام تیر نکالنا چاہتے تھے، لیکن جناب علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا اور جناب علی اکبر بھی چلے گا۔ یہ بڑی تفصیلی اس کی داستان ہے، لیکن ظاہر دامن میں گنجائش نہیں۔ جناب علی اکبر شہید ہو گئے۔ اب امام حسن کے فرزند، نام ہے جناب قاسم۔ جناب قاسم نے شب عاشور پوچھا تھا بابا جان، یا امام علی مقام کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ میرا نام ہے نا شہداء میں؟ تو امام علی مقام نے کہا تھا کہ ہاں بالکل تمہارا نام ہے شہداء میں۔ شہداء میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جس پہ جناب قاسم نے پوچھا تھا کہ 6 مہینے کے اصغر شہید ہوگا، یعنی کیا مطلب، کیا یہ فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ جناب قاسم جو کہ کم سن ہے، انہیں یہ فکر تھی کہ پھر بیویوں کے پردے کا کیا ہوگا اگر فوج خیموں میں آ گئی تو۔
جناب قاسم شہید ہوئے. شہید کس انداز سے ہوئے جناب قاسم؟ اس انداز سے ہوئے کہ آپ کی لاش گھوڑوں سے، آپ کی کربلا کا وہ شہید ہے جس کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئے. حسین، یعنی علماء نے جملہ استعمال کیا کہ امام عالی مقام نے جناب قاسم کی لاش اٹھائی نہیں ہے، جناب قاسم کی لاش جمع کی ہے. امام علی مقام ان کی لاش ایک گٹھڑی میں لائے تو جناب قاسم بھی شہید ہو گئے. علی اکبر شہید ہوئے، جناب قاسم، امام علی مقام ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف لاتے جاتے ہیں، ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو روضہ امام علی مقام ہے، آپ یہ منظر جو دیکھ رہے ہیں روضہ امام علی مقام کا منظر، اور یہیں پر یہ امام علی مقام کے روضے کی زری کہ جس کے اندر ہی جسد امام علی مقام ہے اور جسد جناب علی اکبر ہے اور جسد جناب علی اصغر ہے، اسی زری کے اندر. اور یہ بالکل روضے کے ساتھ ہی یہ مقام ہے گنج شہیداں، خزانہ شہیدوں، گنج شہیداں، جو بالکل روضے کے ساتھ. یعنی یوں دیکھا جائے تو روضے کی چار دیواری کے اندر ہے یہ مقام گنج شہیداں. جناب قاسم شہید ہوئے. اور اب مرحلہ آیا حضرت عباس کی شہادت کا. جناب عباس شہید ہو گئے. کیا ہوا؟ حضرت عباس بچوں کے لیے پانی لینے گئے اور خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھی. چونکہ بچے پیاسے ہیں، 7 محرم سے کسی نے پانی نہیں پیا. عباس اس لشکر کے علمدار ہیں، خیمے میں جناب سکینہ منتظر ہیں. چچا بھتیجے میں بڑا ایک عجیب رشتہ ہے. رخصت ہوتے ہوئے جب جناب سکینہ نے سفارش کی نا کہ ان کو جانے دیجئے جنگ پہ، اپنے بابا سے، جناب سکینہ نے اپنے بابا امام حسین سے سفارش کی کہ حضرت عباس کو جنگ پہ جانے دیجئے. تو جب رخصت ہو رہے تھے تو امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا کہ دیکھو سکینہ دیکھو، ابھی تو تم سفارش کر رہی ہو نا کہ جانے دیں چچا کو، دیکھو کل جب تمہیں تماچے پڑیں گے نا تب تمہیں تمہارا چچا بہت یاد آئے گا. حضرت عباس گئے، دریا تک پہنچے. چونکہ عرض کیا تھا نا کہ فرات زیادہ دور نہیں تھا، وہیں پہ خیمے لگائے تھے جہاں فرات قریب تھا. مشکیزہ لے کر گئے، پرچم لے کر گئے، عالم لے کر گئے، پانی بھرا، مشکیزے میں پانی بھرا. پانی بھر کے اب حضرت عباس جانب خیمہ جا رہے ہیں. یہ خیمہ گاہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خیمہ گاہ ہے امام علی مقام کے روضے سے کچھ دور ہے یہ خیمہ گاہ. حضرت عباس نے پانی بھرا ہے اور فرات سے اب چلے ہیں جانب خیمہ. ایک طرف مشکیزہ تھامے عباس چل رہے ہیں جانب خیمہ، دوسری جانب اب تیروں کی بارش ہونا شروع ہوتی ہے حضرت عباس پہ، یہاں تک کہ امام حضرت عباس کا ایک بازو قطع ہو جاتا ہے. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا پہلا بازو قلم ہوا. عباس چلتے جاتے ہیں، تیر بھی چلتے جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عباس علمدار کا دوسرا بازو قطع ہوا. اب جب دوسرا بازو قطع ہوا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، اور عباس جس انداز سے گھوڑے سے زمین پر آئے وہ بھی بڑا عجب تھا. اس لیے کہ فرماتے ہیں علماء کہ جب بھی کوئی کسی بھی بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے بالکل نیچرلی انسان اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. لیکن عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، عباس کے ہاتھ نہیں تھے. تو یوں حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر بھی عجب انداز میں آئے اور حضرت عباس نے وہیں پر جام شہادت نوش کیا. آج بھی روضہ امام علی مقام اور تمام شہداء کی قبریں الگ ہیں اور روضہ حضرت عباس الگ ہے. امام علی مقام کا یہ روضہ، اور یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام علی مقام نے ایک ایک شہید کے لاشے کو تو خیمے تک پہنچایا تھا، لیکن حضرت عباس نے کہا تھا کہ بس میں پانی نہیں پہنچا سکا ہوں سکینہ کو، آپ میرا لاشا آپ خیموں تک نہ لے کے جائیے گا. تو حضرت عباس کا لاشا وہیں رہا. تو آج بھی روضہ حضرت عباس روضہ امام حسین کے سامنے ہے. عباس شہید ہوئے. جناب زینب کے فرزند جناب اون و محمد شہید ہو گئے. جناب زینب نے اپنے فرزندوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جب دونوں بچوں کی لاشیں آئی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سجدہ شکر ادا کیا ہے.
کہ بھائی پر قربان ہو گئے. جناب علی اصغر شہید ہو گئے. مقام علی اصغر آج بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے کہ جہاں پر جناب علی اصغر شہید ہوئے. اور جناب علی اصغر کی شہادت کا مرحلہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ابھی صرف مختصر عرض کرتے ہیں کہ امام علی مقام بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے آئے, پانی کا تقاضا کیا. پھر امام علی مقام نے کہا دیکھو اصغر شاید انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے, تم خود اپنی پیاس کا یقین دلا دو. جناب علی اصغر نے زبان پھیری, خشک ہونٹوں کے خشک زبان پھیری, پھر تپتی ریت پر رکھ دیا امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو کہ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا, یہ لو میں نے اسے تپتی ریت پر رکھ دیا, تم خود اسے پانی پلا دو. لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا. امام علی مقام نے جناب علی اصغر کو اٹھایا. لشکر یزید میں تیر چلانے کی تیاری تھی. فوج اشقیاء بھی یہ منظر دیکھ کے رو رہی تھی. خیمے کا پردہ بار بار اٹھ رہا تھا. بیبیاں یہ منظر دیکھ رہی تھی, یہاں تک کہ شقی نے تیر چلایا اور 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے. تو اب سب شہید ہو گئے ہیں. پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے. پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے. ایک لاش ابھی لایا ہے, ایک لینے چلا ہے. بس آج کے دن امام علی مقام یہی کرتے رہے ہیں فجر سے عصر تک. ایک لاش ابھی لایا ہے, ایک لینے چلا ہے. یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا. یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا. یہ بچہ ابھی تیر سے جو مارا گیا ہے. اب کربلا کے آخری شہید نے بھی شہادت دی.